بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 15ویں پارے کا دوسرا رکوع سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو امرنا مترفیہا، تو وہاں کے جو خوشحال لوگ تھے یعنی کھاتے پیتے لوگ، ان کو نافرمان بنایا کہ ان پہ اللہ کا حکم آیا، انہوں نے مانا نہیں، نافرمانی کر دی دولت کے تکبر میں۔ فحق علیہ القول، پھر ہماری بات ثابت ہو گئی اور ہمارا عذاب آیا، پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی ہمیشہ نبی کی مخالفت مالدار لوگوں نے کی، جس قوم میں بھی نبی آئے اس قوم کے مالداروں نے نبی کی مخالفت کی، کیونکہ دولت کا نشہ ہوتا ہے نا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں، اکثریت 4 پیسے والے جو لوگ ہوں گے وہ علماء کی مخالفت کریں گے، غریب آدمی علماء کی مخالفت نہیں کرتا۔ 4 پیسے آگے اس نے علماء کی مخالفت شروع کر دینی ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ علماء ہمارے ماتحت رہیں، ہماری بات مان کے چلیں، اور یہی دین کی بربادی کا آغاز ہے کہ علماء کو دین کے کام کے لیے آزاد چھوڑنے کی بجائے لوگ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں کہ علماء ہماری بات مان کے چلیں، بس یہیں سے پھر دین کا زوال شروع ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیاں آئیں، کتنی جماعتیں آئیں، کتنی قومیں آئیں جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ تیرا رب اپنے بندے کے گناہوں کو دیکھ بھی رہا ہے اور خبر بھی رکھتا ہے۔ من کان یرید العاجلۃ، جو کسی بھی نیک کام کے بدلے میں دنیا میں معاوضہ چاہے کہ مجھے دنیا میں بدلہ ملے، تو جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو بدلہ دے دیتے ہیں، یعنی ہر ایک کو نہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کا حساب دنیا میں ہی بے باک کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے ہم نے جہنم مقرر کر رکھی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر کام پر نیت یہ ہو کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے۔ جب ارادہ آخرت کا ہوگا اللہ دنیا بھی دے دیتا، اللہ رکھتا نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کی پہلے آخرت بناتا ہے پھر دنیا بھی بنا دیتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے پہلے اس کی آخرت برباد کرتا ہے پھر دنیا بھی برباد کرتا ہے۔ اس لیے ہر کام پر ارادہ یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ، اس کا بدلہ، اس کا اجر آخرت میں دے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، یہ جہنم میں جائے گا مذمت کیا ہوا، یعنی ہر ایک اس کی مذمت کرے گا، مدحورا دھکے دے کر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو نیت کرتا ہے آخرت کی، یعنی صحیح نیت ہو، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے سنت کے مطابق، وہو مؤمن، تیسری شرط ہے کہ مومن بھی ہو، کیونکہ کافر کا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں۔ نیک عمل تب قبول ہوگا جب ایمان ہوگا، اگر ایمان نہیں تو کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، 3 شرطیں اللہ نے بیان فرمائیں، مومن ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور نیت آخرت کی ہو، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اس محنت کی قدر کرے گا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کا بدلہ دوں گا، فرمایا قدر کروں گا۔
جب اللہ قدر کرے گا تو پھر اس کے سامنے اجر و ثواب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ قدر میں اور اجر میں فرق ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ دنیا میں بعض لوگوں کی تنخواہ یعنی اجر بہت زیادہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، ان کی عزت زیادہ ہوتی ہے، پروٹوکول زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ سوئی گیس کے محکمے میں کچھ عرصہ پہلے ایک چیئرمین لگایا گیا، اس کی تنخواہ 58 لاکھ روپیہ مہینہ، 58 لاکھ۔ اب اجر تو اس کا زیادہ ہے نا، تنخواہ اس کی زیادہ ہے۔ اور وزیر اعظم کی تنخواہ 10 لاکھ کے قریب ہے، کہاں 58 اور کہاں 10، فرق ہے نا۔ لیکن عزت کس کی زیادہ ہے؟ وزیر اعظم کی، پروٹوکول اس کا زیادہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم آخرت کی نیت سے کام کرو گے اور سنت کے مطابق کرو گے، پھر اجر نہیں، ہم تمہیں پروٹوکول دیں گے، ہم عزت دیں گے تمہیں، تمہاری اس محنت کی ہم قدر کریں گے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، سب کو ہم دیتے ہیں، یہ جو دنیا مانگ رہا ہے اس کو بھی، جو آخرت مانگ رہا ہے اس کو بھی، سب کو ہم دیتے ہیں، اور یہ تیرے رب کی عطا ہے، اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انظر، ذرا دیکھ، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض کو دولت کے لحاظ سے فضیلت ہوتی ہے، ایک مالدار ہے، غریب ہے۔ بعض کو عزت کے لحاظ سے، ایک بہت عزت کی بلندی پہ ہے کہ نیچے ہے۔ بعض کو عہدے کے لحاظ سے، کسی کا عہدہ بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے، تو یہ اللہ دیتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، اور آخرت میں بڑے درجات ہوں گے اور بہت بڑی فضیلت ملے گی آخرت میں۔ یعنی دنیا میں جس حال میں اللہ نے رکھا وہ اس حال میں خوش رہے، اللہ کا شکوہ نہ کرے، پھر آخرت میں رب بہت بڑے بڑے درجات دے گا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وگرنہ تم قابل مذمت ہو جاؤ گے، قابل مذمت، اور تمہاری کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ تیرے رب نے یہ تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ کسی قبر پہ نہیں جھکنا، کسی پیر، کسی بڑے آدمی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، سجدہ نہیں کرنا اس کو، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو۔ دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی عبادت کے بعد جو پہلا حکم دیا وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں تو بڑھاپے میں عموماً دماغ کام نہیں کرتا، اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، قوت ختم ہو جاتی ہے، تو بندہ برداشت نہیں کرتا، کچھ بھی کہہ دیتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے آگے سے اف بھی نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ بعض بندہ منہ بنا لیتا ہے نا، بالکل اس طرح بھی نہیں کرنا کہ جس سے پتہ چلے کہ تم باپ کے یا ماں کے اس رویے پر ناراض ہو، اور جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ عزت کے ساتھ بات کرنی ہے۔ ماں باپ کے سامنے تابعدار ہو جاؤ، الٹا ماں باپ کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا، اللہ تو ان پر رحم فرما۔ اللہ کی عبادت کے بعد پہلا حکم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ اب یہ بات یاد رکھیے، ماں باپ جیسے بھی ہوں، جو مرضی ہوں، وہ جیسے بھی ہوں، اولاد کے ذمے ہے ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کے کام آنا۔ ہمیں شیطان غلط پٹی پڑھا دیتا ہے، او جی میرے ماں باپ تو جاہل ہیں، میں تو عالم بن گیا۔ تو چاہے عالم بن، چاہے صدر پاکستان بن،
چاہے پوری دنیا کا صدر بن، تیری نجات اسی میں ہے کہ تو ماں باپ کی خدمت کر، وگرنہ نجات نہیں ہے۔ زمانے کا ولی بھی ہونا اور اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں تو اس کی ولایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں، آخری وقت آیا، ساتھیوں کا کلمہ پڑھ لو، انہیں اشارے سے کہا کلمہ زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ بڑی کوشش کی، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے پوچھا باپ زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ ماں زندہ ہے؟ جی ہے۔ ماں کو بلاؤ، بلایا۔ آپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں ناراض ہوں۔ کیوں؟ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت معمولی سی بات ہے، میرا بیٹا نیک ہے، تہجد گزار ہے، بہت اچھا ہے، پھر ناراض کیوں ہوا؟ ان کا ایک بات میں کہتی ہوں اور ایک بات اس کی بیوی کہتی ہے، تو میری بات کو اہمیت نہیں دیتا، بیوی کی بات کو اہمیت دیتا ہے، اتنی سی بات پہ میں اس سے ناراض ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، ہم اسے آگ لگاتے ہیں۔ اب ماں تڑپ گئی، یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ لگاؤ گے؟ کہا ماں کا نافرمان جہنم میں جائے گا، تو کیوں نہ یہاں آگ لگا دیں؟ ماں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ نہ لگانا، میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ماں باپ کا نافرمان ہو تو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ماں باپ جیسے مرضی ہوں، چاہے وہ گناہگار ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، بد کردار ہوں، جو مرضی ہوں، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے ماں باپ کیسے تھے، یہ سوال ہم سے نہیں ہے۔ ہم سے تو سوال یہ ہے کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، تم اپنا جواب دو۔ ایک صحابی تشریف لائے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ میری ماں ظلم کرتی ہے، یہ جس طرح ہر گھر میں ہوتا ہے، وہ جی میری بیگم سے سارا دن کام کرواتے ہیں، اسے کھانے کو نہیں دیتے، اسے آرام نہیں کرنے دیتے، ہوتا نا گھروں میں شکایتیں ہوتی ہیں، یا رسول اللہ میری ماں بڑا ظلم کرتی ہے، میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تجھے حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 مرتبہ فرمایا، اگرچہ تیرے ماں باپ ظلم کریں، وہ ظلم کریں، وہ ظلم کریں، تب بھی تیری ذمہ داری ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یعنی ماں باپ کے کسی عمل کی وجہ سے حسن سلوک نہیں چھوڑ سکتے۔ آج نوجوانوں میں یہی ہوتا ہے، میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ، میرا پیسہ باپ کھا گیا، مجھ سے لے لیا، میرا ہے کہاں سے؟ یاد رکھنا میرا پیسہ میرا نہیں ہے، وہ میرے باپ کا ہے۔ ایک صحابی نوجوان تھے، سفر پہ جا رہے تھے، تو زمانے میں سفر لمبے ہوتے تھے، 2 3 مہینے بعد واپس آتے، تو کچھ کھانے پینے کی چیزیں گھر میں تھیں، آٹا وغیرہ، کھجورے وغیرہ، یہ چیزیں یہ باپ کو دیں۔ ابا جی یہ میری امانت ہے، میں واپس آ کے لے لوں گا۔ میں ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ تو چلے گئے سفر پہ، ادھر باپ کے حالات کچھ خراب ہو گئے۔ انہوں نے کہا بیٹا ہے، بیٹے کا مال ہے، کوئی بات نہیں، وہ گھر میں استعمال کر لیا، کھا پی لیا۔ اب بیٹا واپس آیا تو آگے باپ سے لڑ پڑا، میری امانت میں خیانت کیوں کی، میرے پوچھے بغیر کیوں استعمال کیا، خوب لڑائی کی۔ آخر میں کہا میں اللہ کے نبی سے شکایت کرتا ہوں۔ وہ چلے گئے، ادھر بوڑھا باپ رو رہا ہے اور دل ہی دل میں کچھ باتیں کہہ رہا ہے، دل ہی دل میں، زبان پہ نہیں، دل میں۔ اب جب اس نوجوان صحابی نے شکایت لگائی تو سیدنا جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اسے کہیں پہلے اپنے باپ کو بلا کے لائے۔ اب یہ گئے، اب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی ڈانٹیں گے میرے باپ کو کیونکہ امانت میں خیانت کی ہے۔ ان کا آ جاؤ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ اب بوڑھا باپ چل پڑا۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا بزرگوں جو باتیں آپ نے دل ہی دل میں کہی تھی وہ تو مجھے بتاؤ کیا تھی۔ وہ صحابی حیران ہو گئے، ان کا میرے پہنچنے سے پہلے اللہ نے میری فریاد پہنچا دی۔ انہوں نے پھر کچھ عربی کے اشعار سنائے
جس کے بارے میں یہ تھا کہ بچپن میں ہم نے تجھے کیسے پالا ہے، تو چھوٹا سا تھا، تجھے تکلیف ہوتی تھی، ہم ساری رات جاگتے رہتے تھے، تو نہیں سوتا تھا، ہم بھی نہیں سوتے تھے، تیری تکلیف ہماری تکلیف ہوتی تھی، کبھی تو پیشاب کر دیتا تھا، بستر بھیگ جاتا تھا، وہاں ہم لیٹ جاتے تھے، تجھے خشک جگہ پہ لٹاتے تھے۔ کیا ماں باپ ایسا نہیں کرتے؟ سب ایسا کرتے۔ تو یہ وہ ساری شکایتیں کر رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی، آپ غصے میں آئے اور اس نوجوان صحابی کو یہاں سے پکڑا اور جملہ کیا کہا؟ انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو آج ہم لڑتے رہتے ہیں، میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ اور بھائی جو کچھ نوجوان کما رہے ہیں وہ ماں باپ کا ہے، ماں باپ چاہیں تو سارا استعمال کر لیں، اولاد اف بھی نہیں کر سکتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اف تو سب سے چھوٹا لفظ ہے، اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو اللہ وہ کہتے کہ تم نے یہ بھی نہیں کہنا، اور آج آگے سے زبان چلاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بعض گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں بعض ایسے بھی ہیں جو ماؤں پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، باپ پر ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، پتہ ہے باپ کمزور ہے، بوڑھا ہے، دھکے دے کے بیڈ پہ گرا دیتے ہیں۔ یہ کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا عبدالشکور دین پوری، دین پور کے تھے، دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے خطیب تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا میں بیان کے لیے لاہور آیا تو ریلوے اسٹیشن پہ اترا تو وہاں ایک آدمی بھیک مانگ رہا تھا اور اس کی ٹانگ جو ہے اس پہ زخم تھا اور مکھیاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو مجھے دیکھ کہتا ہے مولوی صاحب بات سنو، مولوی لگتے ہو؟ ان کا ہاں جی مولوی ہوں۔ تقریریں کرتے ہو؟ ان کا ہاں جی۔ ان کا میرا واقعہ سن لو، لوگوں کو سناؤ، ہو سکتا ہے کسی کو نصیحت ہو جائے۔ ان کا جی سناؤ۔ ان کا جی میں چیچا وطنی کا رہنے والا، ماں باپ کی اکیلی اولاد، بہت پراپرٹی تھی، بڑا پیسہ تھا میرے باپ کے پاس، وہ فوت ہو گیا، اب وہ سارا کچھ میرا تھا، تو میں راتوں کو جاتا فلمیں دیکھتا اور میری ماں رات جاگتی رہتی، میرا انتظار کرتی۔ میں رات کو کبھی 1 بجے آ رہا ہوں، کبھی 12 بجے آ رہا ہوں، جب بھی آ رہا ہوں ماں نے دروازہ کھولنا، کہنا بیٹا یہ کام چھوڑ دے، گھر جلدی آ جایا کر، کہ میں سنتا رہتا، پرواہ نہ کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں آیا تو میری ماں نے کہا بیٹا یہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دے، جلدی گھر آیا کر۔ کہتا پتہ نہیں مجھے کیا تھا، میں نے ماں کو تھپڑ مار دیا۔ بس ماں کی زبان سے نکلا اللہ تجھے کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے، بس اتنا جملہ ماں کی زبان سے نکلا۔ کہتا ہے میری ٹانگ پہ ایک زخم بنا، ڈاکٹروں نے کہا جی یہ کینسر ہے، میں علاج کراتا رہا، ساری پراپرٹی بک گئی، سارا پیسہ ختم ہو گیا، آج اسٹیشن کے باہر بیٹھ کے بھیک مانگ رہا ہوں۔ لوگوں کو بتانا جس کو ماں کی بد دعا لگ جائے وہ بھیک مانگا کرتا ہے، شاید کسی کو نصیحت ہو جائے۔ ماں باپ کو ناراض نہ کرو، ماں باپ کو بالکل ناراض نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے، اور تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں میں ہے، یعنی ماں کی فرما برداری کرو گے تو جنت ملے گی۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ یا تو جنت کے 2 دروازے ہیں اور یا جہنم کے 2 دروازے ہیں، اگر یہ ناراض ہیں تو جہنم کے دروازے کھل گئے، اگر یہ راضی ہیں تو جنت کے دروازے کھل گئے۔ ماں باپ ایسی قیمتی چیز ہے، اور آج پرواہی کوئی نہیں۔ ماں باپ بیچارے ٹوٹے پھوٹے گھر میں پڑے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی خدمت والا نہیں، اولاد عیاشیاں کر رہی ہے، ہمارا سٹیٹس نہیں ہے، میں کس منہ سے بتاؤں کہ یہ میرا باپ ہے۔ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بن گیا، باپ ملنے آیا تو بیٹا غصے ہو گیا، تو یہاں کیوں آیا؟ میں لوگوں کیا بتاؤں میرا باپ پینڈو ہے؟ مجھے شرم آتی ہے، اور ایسے اس کو دھکے دے کے نکال دیا۔ اور پھر ساتھ والوں نے پوچھا یہ کون تھا بابا جی؟ وہ ہمارے گاؤں سے آیا تھا، پتہ نہیں کون تھا۔
یہ بھی نہیں کہا کہ میرا باپ تھا۔ ماں باپ پر فخر کیا کرتے ہیں، وہ جیسے بھی ہوں، آپ جو مرضی بڑے سے بڑے عہدے پہ چلے جائیں، ماں باپ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو شرم کس بات کی ہے؟ فخر سے بتاؤ یہ میرے ماں باپ ہیں، بڑے غریب تھے اور مجھ جیسے نکمے کو پڑھایا، آج میں ڈاکٹر بنا ہوا ہوں۔ ظاہر ہے ماں باپ جو پڑھاتے ہیں اولاد کو اپنا پیٹ کاٹ کے پڑھاتے ہیں نا، اپنی سہولتیں، اپنی عیاشیاں چھوڑ دیتے ہیں، روکھی روٹیاں کھا لیتے ہیں، بیٹے کی فیس جمع کراتے ہیں۔ بیٹا پڑھ لکھ کے بڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ماں باپ کون ہے، یہ کون ہے، میں تو جانتا ہی نہیں۔ ایسا ہرگز نہ کرنا۔ ہمیشہ ماں باپ کی خدمت، اور یہ کبھی نہ سوچنا کہ ماں باپ میرے غلط ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، میرا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو تو نام تو سنا ہوگا، سکھ خاندان کے تھے نا، سکھ تھے، مسلمان ہوئے، پھر عالم بنے، دارالعلوم دیوبند میں عالم بنے، پھر انگریز کے خلاف تقریریں کرتے تھے، انہیں جیل میں ڈال دیا، وہاں سے رہا ہوئے تو انہیں لاہور بھیج دیا۔ آپ درس دیتے، اور شروع میں تو یہ حال تھا کہ ایک یا دو بندے سننے والے ہوتے تھے، پھر یہاں تک نوبت آئی کہ سینکڑوں لوگ سننے والے ہوتے تھے، پڑھنے کے لیے لوگ آتے۔ ماں آ جاتی اور ماں کے ہاتھ میں جوتا ہے اور لاہوری کے سر پہ مار رہی ہے، آپ اف بھی نہیں کرتے تھے، جوتے مار کے ماں چلی گئی گھر میں۔ کسی شاگرد نے کہا استاد جی ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ سکھنی آپ کو مارتی ہے، میں زبان بند رکھو، خبردار میری ماں کے خلاف کوئی جملہ بولو، وہ جو بھی ہے اس کا معاملہ ہے، میری جنت اس کے قدموں میں ہے۔ ماں بے شک کافر ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، جو مرضی ہو، اس کا جواب اس نے دینا ہے نا۔ اگر ہم ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو جواب ہم نے دینا ہے۔ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے ماں باپ کیا تھے، کیسے تھے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا تم ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کا جواب دو۔ اور وہ بنی اسرائیل میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ 3 دوست تھے، کہیں سفر پہ آ رہے تھے تو بارش شروع ہوئی، غار کے اندر چلے گئے، اوپر سے بڑا پتھر گرا، منہ بند ہو گیا، اب باہر نہیں نکل سکتے، اب اندر پریشان ہیں اور سمجھ گئے کہ اب تو موت ہے، راستہ تو ہے نہیں نکلنے کا۔ تینوں نے کہا کہ چلو اپنا اپنا کوئی زندگی کا سب سے اچھا عمل، اس کا اللہ کو واسطہ دو، اس کا اللہ کو واسطہ دو۔ تو تینوں نے دیا، اس میں سے ایک تیسرا وہ تھا جس نے کیا کہا، یا اللہ آپ کو پتہ ہے میں بکریاں چراتا ہوں، اور شام کو بکریاں گھر لے کے آتا، دودھ نکالتا، سب سے پہلے ماں باپ کو پلاتا، اولاد کو بعد میں پلاتا تھا، ماں باپ کو سب سے پہلے۔ اللہ آپ کو تو پتہ ہے ایک دن میں آیا، دیر سے آیا تو میرے ماں باپ سو گئے تھے، بچے رو رہے تھے کہ دودھ دو، میں نے کہا نہیں، پہلے میرے ماں باپ پئیں گے پھر تمہیں ملے گا۔ بچے روتے رہے، میں نے بچوں کو نہیں دیا، میں دودھ کا پیالہ لے کے ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، ساری رات کھڑا رہا، جب ان کی آنکھ کھلی میں نے دودھ پیش کیا، جب انہوں نے پیا پھر میں نے بچوں کو دیا۔ یا اللہ اگر یہ میرا عمل آپ کو اچھا لگا ہو تو مہربانی کر دے، ہمیں یہاں سے نجات دے دے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ پتھر ہٹ گیا، راستہ کھل گیا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، رکاوٹیں اللہ خود ہٹا دیتا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو، نوجوان نسل کو سمجھائیں کہ ماں باپ کون ہیں، کیا اہمیت ہے ان کی۔ ماں باپ کی دعاؤں سے تو انسان جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور صرف جنت میں نہیں، جنت میں نبیوں کا دوست بن جاتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ جنت میں میرا دوست کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں پہ ایک کسائی ہے، وہ تمہارا دوست ہے جنت میں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو دیکھا کہ عام سا آدمی ہے، گوشت بیچ رہا ہے، آپ دیکھتے رہے۔ جب گوشت ختم ہو گیا، تھوڑا سا گوشت اس نے تھیلے میں ڈالا، چل پڑا، آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی میں تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آ جاؤ۔ اب اس کو نہیں پتا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے،
اب وہ اندر گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام دروازے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ ہنڈیا پکا رہا ہے، روٹی بنا رہا ہے، کھانا بنا کے پھر ایک بوڑھی سی عورت کمزور سی اسے گود میں بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا، اس نے رومال سے منہ صاف کیا تو اس نے کچھ دعا دی، ہونٹ ہلائے۔ اب یہ آیا جب تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہتا چھوڑیں جی، مائیں تو پاگل ہوتی ہیں نا، کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، ماؤں کا کیا ہے؟ میں نہیں، بتا تو صحیح کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے کہا جی کیا بتاؤں، جب بھی کھانا کھلاتا ہوں میری ماں دعا دیتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ بھلا موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور میں کہاں ان کے برابر جا سکتا ہوں، میں ان کا دوست کیسے بن سکتا ہوں؟ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں تمہیں بتانے آیا ہوں تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی، جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ تو ماں کی دعا تو جنت میں نبیوں کا ساتھی بنا دیتی ہے، تو ماؤں کی دعائیں لینی چاہیے، باپ کی دعا لینی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے کسی حکم پر نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ لو جی اس وقت اٹھا دیا مجھے، اٹھا دیا پھر کیا ہے، ماں باپ ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنا، ان کے لیے دعا کرنا، اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے نا اللہ سب جانتا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری طرف رجوع کرے گا، یعنی اللہ تمہیں پسند کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جو ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔